وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ، اللہ پاک پروردگار یہودیوں اور عیسائیوں کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کا کیا دعویٰ تھا اور نصارہ عیسائی لوگوں کا کیا دعویٰ تھا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، یہودیوں نے کہا اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کہہ دیجئے پھر کیوں وہ عذاب کرتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو، انسان ہو ان میں سے جن کو اس پروردگار نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ اللہ عذاب کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کرتا۔ تو یہ ان یہودیوں کا اور یہ ان عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بڑی ہی پیاری مخلوق ہیں۔ یہود اور نصارہ اپنے اس دعوے کے اندر اتنے مست ہو چکے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا جنت کے اندر صرف یہود اور نصارہ ہی کا داخلہ ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ جنت کے اندر ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوا۔ اب دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسی کے قریب آج کلمہ پڑھنے والے کی صورتحال بھی ہے کہ چاہے یہ بے نمازی ہے، یہ بد عقیدہ ہے، جتنی بھی اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بڑی پیاری مخلوق ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان اپنے حالات پر نظر ڈالیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ہوتے تو دنیا کے مختلف کونوں کے اندر مختلف قسم کے کافر آج مسلمانوں کے اوپر اس قدر دہشت گردی اور ظلم کا ارتکاب کرتے۔ عراق کے مسلمان ہمارے سامنے ہیں، برما اور اراکان اور روہنگیا کے مسلمانوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، افغانستان اور کشمیر اور فلسطین کے اور شام سوریہ کے مسلمانوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو جس طرح ایک یہودیوں کا خالی خولی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اس کے نہایت محبوب ہیں، اسی طرح آج ہمارا دعویٰ بھی محض ایک کھوکھلا دعویٰ ہے جس کے اندر حقیقتاً کچھ بھی موجود نہیں۔ اور آج مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ بس جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھوکھلے دعووں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ مطلب اللہ وحدہ لا شریک کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کوشش کے اندر ناکام ہوگا، وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ ہاں، دنیا کے لوگوں کو ضرور ہم دھوکے میں مبتلا کر سکتے ہیں، بعض دفعہ اپنی شکل و شباہت اور صورت کے ساتھ، بعض دفعہ اپنے بڑے بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات سیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی یہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ المنافقون کی تفسیر میں، کہ وہ منافق لوگ وہ دیکھنے میں بڑے بھلے معنی سے نظر آتے تھے، دیکھنے کے اندر ان کے جسم بڑے خوبصورت، تو بندہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے لائف سٹائل کے ساتھ، اپنے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، اپنی بات کرنے کے انداز کے ساتھ بندہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، یا بڑے بڑے بلند و باغ دعووں کے ساتھ کوئی آ کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ جناب آپ ہمیں ووٹ پول کریں، ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ بعض بدبخت لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم اسلام لے آئیں گے، اور اس کام کے لیے وہ پھر باقاعدہ جو ہے ایک اتحاد بنا لیتے ہیں کہ ووٹ دو اسلام آئے گا۔ اور آج
آج ہماری دنیا کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا دھوکے باز ثابت ہوا، قوم کو دھوکے کے اندر مبتلا کیا اور کہا کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں مدینے کی ریاست میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ نیا پاکستان کیا پاکستان بنتا۔ آج قوم مل کر پرانے پاکستان کو رو رہی ہے۔ تو یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے محب و محبوب ہوتے تو رب العالمین تمہیں عذاب کیوں دیتا۔ اور یہودی اپنے دعوے کے اندر اتنے مست ہوئے کہ ان یہودیوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت کے اندر وہی جائے گا جو یہودی ہوا یا جو کہ عیسائی ہوا۔ اللہ پاک پروردگار کیا فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، یہ صرف بس ان کا دعویٰ ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی جو ہے وہ ان کی آرزوئیں ہیں، ورنہ اس کے اندر حقیقت کا کوئی وجود نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اپنی بات کے اوپر کوئی دلیل تو پیش کرو کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا اور جنت کے اندر صرف عیسائی ہی داخل ہوگا، اپنی بات کے اوپر کوئی ثبوت اور دلیل تو پیش کرو۔ اب ثبوت اور دلیل جھوٹے بندے کے پاس کہاں سے آیا؟ تو یہ ان کا ایک خالی دعویٰ تھا کہ ہم بڑے اللہ کے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا کہ جنت کے اندر صرف یہودی اور عیسائی جائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان کی حالت کیا ہے؟ بھلے بھنگی ہے، چرسی ہے، بھلے مسلمان پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتا، بھلے رمضان کا مہینہ روزہ نہیں رکھتا، بھلے یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، بھلے یہ دھڑا دھڑ حرام کا مال کھاتا ہے، اللہ ہمیں بچا لے اور معاف فرما دے۔ اس کے باوجود اللہ بڑا مہربان ہے، جنت میں ہم نے جانا ہے۔ ہیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ یاد رکھو اللہ کے قرآن نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، حضور کو بھی اجازت نہیں ہوگی شفاعت کی مگر اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ شفاعت نہیں کرنے کھڑے ہو جائیں گے، مقام محمود اللہ ہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہوگی کس کی؟ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام چاہیں گے کہ آذر جنت جائے مگر نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاہا کہ ابو طالب کے لیے میں بخشش کا سوال کروں اور دیگر کے لیے، مگر اللہ رب رحمان نے اجازت کوئی نہیں دی۔ تو مسلمان کا حال بھی یہی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا، روزہ یہ نہیں رکھتا، پیسہ موجود زکوٰۃ نہیں یہ نہیں دیتا، غریبوں یتیموں فقیروں مسکینوں پر یہ نہیں خرچ کرتا، جنت اس نے ضرور جانا ہے۔ کیوں؟ وہی یہودیوں والی بات کہ بس جنت تو ہے ہی ہماری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں جنت کون جائے گا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ یعنی کہ ہاں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہوا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت کون جائے گا؟ جو مومن اور مسلمان ہوا اور نیک اعمال کرنے والا ہوا، ایمان بھی ہوا اور نیک اعمال بھی ہوئے۔ ایمان اور نیک اعمال یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے چولی اور دامن ہیں۔ اگر صرف ایمان ہے
اور اعمال کوئی نہیں، جنت نہیں ملنے والی۔ اعمال تو موجود ہیں مگر ایمان نہیں ہے، جنت نہیں ملنے والی۔ یہودیوں کے اعمال بھی خبیث اور یہودیوں کا ایمان بھی پلید اور نجس اور آلودگی لیے ہوئے، تو ان لوگوں کو کہاں سے جنت ملے گی؟ آج اگر مسلمان بھی یہ کہتا ہے ہاں جی تو اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے محبوب ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے تو لازم ہے کہ وہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو پھر اتباع کرو میری۔ اللہ کے محبوب ہو اور محب ہو تو کیا کہا کہ پھر میری اتباع کرو۔ یہود کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے اور محبوب ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا اور پھر اس کے بعد بالعموم سب کے لیے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے محبوب ہو، تو پھر اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاں تک اتباع اور پیروی کی بات ہے تو یہاں اب معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ان کے اعمال کی صورتحال کیا تھی؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بھی نافرمانی کی، نبی پاک علیہ السلام کی تو نافرمانی کی ہی کی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بھی نافرمانی کی اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی۔ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ آج مسلمان کا حال بھی یہی ہے۔ کیا حال ہے؟ مسلمان کا حال بھی یہی ہے کہ جناب اپنے آپ میں عاشق رسول ہونے کا اور محب رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن صورتحال اس کی کیا ہے؟ صورتحال اس کی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پرلے درجے کا نافرمان ہے۔ ہاں جی، نماز روزہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور محب رسول ہوں۔ لفظ عشق ایک بدبودار اور گندا لفظ ہے۔ یہودیوں نے کیسے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور نصارہ نے کیسے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، قرآن مجید فرقان حمید اس سلسلے میں یہاں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا کہا، اور پھر جناب موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی امت سے جو کچھ کہا یہودیوں نے اس کا الٹ ہی کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہا یہ گیا کہ ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور تم داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا کہ ہمیں بخش دے تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو۔ کیا کہا کہ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور تم نے یہاں داخل ہوتے وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے
شہر کے دروازوں میں داخل ہونا ہے، ان خبیث یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرتے، انہوں نے توبہ کے الفاظ کو تبدیل کر کے گندم بولنا شروع کر دیا۔ افسوس آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے۔ ہاں جی، پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے وارثوں کا مذاق، ظالموں نے پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں کبھی ہلاک کیا، کبھی بندر اور خنزیر بنا دیا، کبھی انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بنا دیا۔ آج کلمہ پڑھنے والی امت کا بھی یہی حال ہے، جو بدبخت ہیں۔ ہاں جی، جو بدبخت ہیں، جتنا مرضی اللہ کا قرآن سنا لو، افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کہ جیسے بندہ بھینس کے آگے بین بجا رہا ہے۔ مجال ہے جو ان کے اندر کچھ بھی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پیارے بھائیوں، میرے سننے والی محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اگر میں اپنے 20 سالہ تجربے کی بات کروں، 1000 دفعہ منع کیا کہ نماز پڑھو، ہاں جی، حکم دیا، تعلیم دی کہ نماز پڑھو، لیکن مجال کہ یہ نماز پڑھ لیں اور 5 وقت کی نماز ادا کر لیں۔ سینکڑوں مرتبہ کہا کہ ووٹ پول کرنا حرام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بات مان لی جائے۔ ہزاروں مرتبہ کہا کہ قبروں کو پکی کرنا، قبروں کو پکا کرنا، تختیاں لگانا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، لیکن مجال کے کوئی فرق آیا ہو۔ سینکڑوں مرتبہ کہا کہ تعویذ ڈالنا حرام، مجال ہے کہ فرق آیا ہو۔ لگتا ایسا ہے کہ بھینس کے آگے 20 سال وہ بین بجاتے ہوئے گزر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ فرمایا بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے۔ انہوں نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ ہاں جی، اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے یہود و نصارہ اتنے دلیر اور بہادر ہو گئے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو، لیکن زبانی دعویٰ تھا اور عمل کی بات آئے، اتباع اور اطاعت کی بات آئے تو سراسر نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا جاتا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے یہودیوں پر غضب در غضب کیا، اللہ نے یہودیوں کے اوپر لعنت در لعنت کی۔ اور اگر آج کلمہ پڑھنے والا بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے جیسے اعمال کرے گا تو اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کا غضب ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہاں جی وہ نہ کمزور ذات ہے، نہ وہ مجبور اور لاچار ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ مجھے بتائیے اور مجھے یہ چیز سے آگاہ کیجئے، اگر میں اسلام لے آؤں تو میرے سابقہ گناہ معاف ہوں گے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم اسلام لے آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور توبہ کر لینے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرے گا، اعمال بجا لائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بھلے وہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ ہوا اسی طرح کا کہ زبانی دعویٰ تو ہے مگر عمل کچھ نہیں،
تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف نہیں فرمانا۔ نام یہودیوں نے بھی بڑے خوبصورت خوبصورت رکھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، یہودیوں کا یہودی نام یہودا پیغمبر یا بستی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو انہوں نے عیسائی کہلوایا۔ ہاں جی، لیکن پیغمبروں کی نافرمانی انہوں نے دل کھول کر کی۔ آج مسلمانوں نے نام بڑے خوبصورت رکھے ہیں، وہ اہل سنت ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ سلفی ہو، وہ حنفی ہو، وہ شافی ہو، وہ مختلف بستیوں کی طرف علماء سے محبت کے اظہار کے لیے نسبت ہو، ہاں جی، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے نام نہیں دیکھنا، کام دیکھنا ہے۔ بھلے نام اس کا سلفی ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، نام ہے اور کام کوئی نہیں ہے۔ تعویذ یہ ڈالتا ہے، قبریں پکی یہ کرتا ہے، تختیاں یہ لگاتا ہے، گلے کے اندر تعویذ یہ پہنتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ یہ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ یہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے نام مسلمان ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے دیگر ناموں نے اسے کوئی فائدہ نہیں دینا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، محب رسول کہے، ہاں جی، جو دعوے کرے، جو نعرے لگائے، اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے اور رائے گاہ ہے۔ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا اور بات بتا دینا، جو بات کو مان لے گا، عمل کرے گا، اپنی کامیابی کا بندوبست کرے گا۔ جو قرآن سن کر دشمن بنے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر